بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین, زبردست میں آج ہمیں ایک زبردست کپل نے جوائن کیا ہے. جو میاں صاحب ہیں وہ ایک معروف سیاستدان ہیں, لاہور کے میئر رہے ہیں, اور جو ان کی اہلیہ ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ناصرہ اشرف صاحبہ. ویلکم ٹو دی شو ناصر صاحبہ, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم کرنل مبشر جاوید صاحب. سر ویلکم ٹو دی شو. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا. کرنل صاحب آپ تشریف لائیں. آپ نے یاد کیا جناب, ہم آ گئے. بڑی عزت افزائی. تو اگر آپ اجازت دیں سر, کوئی اپنا کوئی سینیورٹی کا اپنا پروٹوکول کا مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ ذرا بیگم صاحبہ سے شروع کریں. آپ جو مرضی کریں. وسیع شاہ صاحب جو ہیں وہ میری بیگم کے تو فیوریٹ ہیں. اکثر آپ کا پروگرام سنتی ہے, اور جب میں سونے والا ہوتا ہوں تو آپ کا پروگرام کی آواز سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وسیع شاہ کو سب سے زیادہ سنتی ہے. ارے سر, بڑا کمپلیمنٹ ہے. اور ایک چیز طے ہوگی کہ میرا پروگرام ان کو جگائے رکھتا ہے, آپ کو سلا دیتا ہے. سر اگین بہت بہت شکریہ. ہمارے لیے بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ اور بہن جو ہیں وہ ابھی ایک حادثے سے بھی گزری, اور پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ کتنی ہمارے لیے عزت کا مقام ہے کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی, آپ تشریف لائیں. جی, آپ لوگوں کا نام ہی ایسا ہے, نیو اور وسیع شاہ, جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا, تو اس نے خود بھی کہا کہ جانا, حالانکہ یہ دس از فرسٹ ٹائم. اچھا. ہاں جی, پہلے ٹی وی آتے تھے ہمارے گھر پر آ کے فیملی انٹرویو کر لیتے تھے, تو کہتی وہ تو پہلے گھر آتے تھے. میں نے کہا نہیں آج چلو, تو پھر اسے جب پتہ چلا آپ کا نام حاضر ہے آپ کے لیے, بڑا کمپلیمنٹ ہے, بڑی عزت افزائی. تھینک یو سو مچ. تو محترمہ یہ فرمائیے, ایک ڈسپلنڈ آدمی کے ساتھ رہنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے؟ میرے لیے تو آسان ہی ہے, مشکل نہیں ہے. کیونکہ میں ایک آرمی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں خود بھی, تو پھر آگے سے والد صاحب بھی آدمی بھی تھے, جی آپ بھی آدمی بھی تھے, تو اس لیے مجھے وہ ڈسپلن کوئی نہیں لگا. وہ آزاد فضاؤں میں کبھی سانس نہیں لے سکی آپ؟ نہیں, میں بہت آزاد ہوں. آپ کو میں یہ بات بھی بتاؤں کہ ایک ڈسپلنڈ بندہ, اور وہ بھی فوجی, وہ اپنی بیوی کو قید نہیں کرتا. وہ بھی نہیں قید کرتا؟ نہیں کرتا. کیونکہ اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. خود وہ باہر ہوتے ہیں, بیگم نہیں گھر سنبھالنا ہے, بیگم نہیں بچے دیکھنے ہیں, اسکول سب کچھ. انہوں نے تو ڈیوٹی, اور کسی وقت بھی کہیں بھی جانا پڑ سکتا ہے. اس لیے کبھی اپنے آپ کو محسوس نہیں کیا کہ میں کسی بندش میں ہوں. اور لائٹر نوٹ بات کی, ورنہ ڈسپلن تو بہت ہی اعلیٰ چیز ہے. ہاں جی, یعنی کہ کسی ادارے تک اس کو محدود ہونا ہی نہیں چاہیے. اور تمام تر جو سوچ کی اور سویلینز کا جو خاص مزاج ہوتا ہے وہ یقیناً ہونا چاہیے. مگر آپ کو دیکھنا, آپ کا دین خود آپ کتنا ڈسپلن کرتا ہے. بالکل. اور نظم و ضبط کے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے وہ سویلین ہونے کا مطلب بد نظمی تو نہیں ہونا چاہیے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں سویلینز جو ہیں وہ کس قدر ترتیب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. بالکل. تو کل صاحب یہ فرمائیے کہ بہرحال فوج کا ڈسپلن جو ہے وہ ایک خاص طرح کا ڈسپلن ہوتا ہے, اور جو سیاست ہے وہ بالکل ہی, اور پاکستانی جو سیاست ہے معاشرے کی, وہ تو بالکل ہی اپنا رات کو 2 بجے بھی آگے بوا کھڑکا دو, پھر بندہ میئر ہو لاہور دا, تو انہوں نے کہنا سرو پانی نہیں آ رہا, سرو فلانا کام نہیں ہو رہا, سرو بچہ پھڑیا گیا ہے, سرو موٹر سائیکل بند کر دیتی ہے, سارے جڑے کام نے وہ جناب وہ لے کے آ جانا. میرے کار دا گٹر بند ہو گیا. یہ آپ نے انہوں لائٹر نوٹ بات کی, حقیقت نہیں حقیقت ہے. ایک دن رات کو میرے خیال میں کوئی 3-1 بجے فون آیا, اور جس علاقے سے ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں, اپر مال میاں میر کے, تو ایک خاتون تھی جو بیچاری شاید نماز کے لیے اٹھی ہوں گی اس وقت, تو انہوں نے کال کی کہ کرنل صاحب وہ میرا گٹر بند ہو گیا گلی کا, کسی کو فون کر کے کھلوا دے. اور کرنل صاحب نے کہا ساڈا اپنا بند ہے. ہمارے گھر میں رواج تھا کہ میرے والد صاحب جو تھے سرکاری ملازم تھے, سارے علاقے کے لوگ کبھی کوئی کام کے لیے آ جاتے تھے. اسی طرح دادا بھی سرکاری ملازم تھے, تو آگے سے میں بھی فوج میں تھا, تو لوگ ہمارے گھر میں یہ روٹین تھی کہ لوگوں نے آنا کام کروانا. تو 2001 کا جب الیکشن ہوا لوکل گورنمنٹ کا, تو میرا گاؤں جو ہے اپر مال پہ ہے, تو مجھے ایک دن لوگوں نے کہا جی آ جائیں آپ, شام کو چائے وائے پلانی. تو میں نے کہا جی آ جاتے ہیں. تو ادھر گیا تو کوئی 40-50 لوگ اکٹھے ہوئے تھے کہ جی یو سی کا آپ الیکشن لڑیں. یہ ان کو پتا تھا کہ میں میاں نواز شریف کا دیوانہ ہوں, اور وہاں اکثریت بھی انہی لوگوں کی تھی.
تو میں نے کہا کہ یار میں فوجی آدمی ہوں, کٹر فوجی ہوں بھائی, ابھی تو مجھے 2 سال بھی نہیں ہوئے ہیں فوج چھوڑے ہوئے. آئی ریزائن مائی کمیشن. کہتے ہیں نہیں جی, دیٹس ہاؤ آئی واز انڈکٹیڈ انٹو پالیٹکس بائی دی 2 سال سے پیپل. پہلے تو آپ آ بھی نہیں سکتے تھے. ہاں جی, وہ میرا جس دن ہم نے کاغذ جمع کروانے تھے اس سے 2-4 دن پہلے میرا 2 سال کا ٹائم پورا ہوا تھا. تو انہوں نے لڑکوں نے سارا حساب کتاب لگایا ہوا تھا, اینڈ میں کود گیا پھر سیاست میں. اور پھر الحمدللہ چلتے 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 اللہ تعالیٰ نے, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں فوج سے جب استعفیٰ دوں گا تو پورے شہر کو اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دی کہ میں شہر کی لک آفٹر کروں, لوگوں کو دیکھوں, چیزوں کو دیکھوں, اور اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ فرمائیے, جب آپ دونوں شعبوں کو آدمی قریب سے دیکھتا ہے جو بہت ہی انٹیگرل پارٹ ہیں کسی بھی ریاست کا, وہ آرم فورسز ہوں اور اسی طرح سیاست یا سیاستدان, اگر ہم ان کو 2 الگ شعبے تصور کریں اور 2 الگ ادارے تصور کریں, دونوں اداروں کو قریب سے دیکھنے کے بعد آپ کس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ سویلین بالادستی کی کتنی سگنیفیکنس ہے کسی ریاست کو آگے لے جانے میں؟ دیکھیں, جو سویلین بالادستی ہے نا جی, وہ مائٹ از رائٹ. بادشاہت ہو یا ابھی آج کے دور میں ڈیموکریٹک سسٹم ہو, فوج کے بغیر یا طاقت کے بغیر کوئی جو حکومت ہے وہ نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, وہ تو بڑی بنیاد. اور اس کا جو ہے سوچ یا اس کا جو یہ جو نظریہ ہے, ایون ہمارے ملک کے جو سینئر گورنمنٹ فوجی آفیشلز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وی آر نیور ان فیور آف مارشل لا. ابھی آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج فوج اور سول گورنمنٹ جو ہے وہ سارے یکجان ہیں. حالانکہ فوج ماتحت ہے سول حکومت کے, ہمیشہ سے ہر ملک میں ہوتی ہے, بٹ فوج کے بغیر, طاقت کے بغیر سول حکومت کمزور ہوتی ہے. جب ان دونوں کا اچھا میچ ہو جائے, کلوز کوارڈینیشن ہو جائے, تو پھر جس طرح آپ نے ابھی انڈیا کو مار بگایا, اور انڈیا جو وہ کہتا تھا کہ جی میں پاکستان کے چھوٹے سے خطے کو خاک بنا دوں گا, یہ مودی کہتا تھا, اس کے منہ میں خاک اللہ نے ڈال دی. ہم سب پاکستانی ہیں. وی مسٹ ریئلائز country is one, it has to stay as a sovereign state, اور اس کے لیے ہم سارے ایک دوسرے کو سمجھیں, ماتحت ادارے بھی سمجھیں, اور جو میں نے سویلین بالادستی کی بات کی, جو سویلین حکومتیں ہیں وہ بھی سمجھیں کہ آپ ہی کے ماتحت ہے سارا کچھ, بٹ close coordination in execution and in achievement of targets and the objectives, we should be one. ناصر صاحبہ, یہ فرمائیے کہ آپ کے والد صاحب بھی فورسز میں تھے, میاں صاحب بھی فورسز میں رہے, پھر ٹھیک ہے وہ اپنا پولیٹکس میں آ گئے, مگر پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں کچھ کسی نہ کسی بارڈر پہ کچھ نہ کچھ تو چلتا رہا ہے. پھر ملک کے اندر بھی بہت کچھ جو ذمہ داریاں رہی ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, وہاں بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہا ہے. جب پوسٹڈ ہوتے ہیں آفیسرز, شوہر یا والد یا بھائی, تو بہرحال دل تو دھڑکتا ہوگا. پریشانی تو ہوتی ہے obviously, لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ سب خیر ہے تو پھر نارمل ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں, کوئی وہ ٹینشن والی بات نہیں آتی. یہ جو ویسے کل صاحب اینگل ہے کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جتنے بھی لوگ ہیں, پولیس بھی اس میں شامل کر لیں, دیگر بھی ادارے شامل کر لیں, خاص طور پر آرم فورسز ہیں, آپ دیکھیں کہ جو فیملی جس طرح سے, ان کی فیملیز جس طرح سے ساتھ دیتی ہیں اور جس طرح سے وہ ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس طریقے سے اس شد و مت کے ساتھ معاشرے میں ڈسکس بھی نہیں ہو پاتا ہے کہ بھئی وہ فوجی جو ہے اس کی بھائی بہن, ماں, بیٹی اور فیملی جو ہے ان پر کیا بیتتی ہے جب ایک بھی خبر جو ہے وہ آنا شروع ہوتی ہے. تو وہ ایک بڑا ایک سبجیکٹ ہے یہ, اور کتنا سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, کتنا ان لوگوں کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. آپ دیکھیں ایوری باڈی ڈزنٹ جوائن آرمی, یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سلیکٹڈ لوگ رکھے ہوتے ہیں جو فوج میں جاتے ہیں. یہ ہر چیز جو ہے نا, دنیا کا ہر نظام اسی طرح چلتا ہے خود بخود. جاوید چودھری صاحب نے ایک دفعہ میں نے ان کا آرٹیکل یا کہیں سنا تھا یا پڑھا تھا, عقل اور مقدر کی بحث. تو یہ عقل کہہ لیں, مقدر کہہ لیں, مقدر میں اگر ہے تو آپ جاتے ہیں, اور جو جاتے ہیں ان کے گھروں سے ان کو انوائرمنٹ ملتی ہے. مثلا میں تو لاہور میں پڑھتا تھا, تو میں جیسے ہمارے لاہور شہر کے لڑکے ہیں, چلو جی باہر چلیے بی اے کر کے یا بی ایس سی کر کے, تو مائی مدر ٹولڈ 71 کی وار میں جوائن آرمی. اب وہ ماں جو کہے کہ اوپر جہاز اڑ رہے ہیں اور فائرنگ ہوتی تھی ایک دوسرے کے اوپر, تو میں انٹرویو دے رہا تھا اپنی ماں کی چوائس کے اوپر. اس دن ہمارا میڈیکل تھا سی ایم ایچ لاہور میں, تو اوپر ڈاگ فائٹ ہو رہی تھی, اور اگلے دن میں پھر ڈاگ فائٹ ہوئی تو چھت پہ چڑھا ہوا تھا. تو میرا چھوٹا بھائی
पास खड़ा था, उसको मैंने टेबल के नीचे घुसेड़ दिया, तो चीखे, अम्मा अम्मी, वो भाईजान मुझे ना ऊपर जहाज़ों को नहीं देखने देता। तो इस तरह की जो फैमिलीज होती हैं, नॉर्मली उनके बच्चे जाते हैं और फिर वो चूँकि ट्रेंड हो जाते हैं। जैसे मेरी बेगम साहिबा ने फरमाया कि मैं चुकोठी से आगे बिल्कुल बड़ा मशहूर जगह है जिसको हम कैप्चर अभी भी करना चाहते थे, क्योंकि जहाँ आप रहे होते हैं ऐसी जगहों पे था, और हम तो इतना खुशकिस्मत होते हैं फौजी के, ये 15-20 किलोमीटर पीछे बंकर टाइप हमारे घर बन जाते हैं और वहाँ छुट्टियां बच्चे गुजारने आते हैं। सो दे आर वेरी फैमिलियर। फायरिंग की प्रैक्टिस हो रही है, कश्मीर के बॉर्डरों पे हो रही है, तो लकी आर दोस्त, मैं ये समझता हूँ। और सारी फौज के जवानों का, अफसरों का यही हाल है, जो कि अपने करियर में 1-2 साल हॉट बॉर्डर्स पे गुजारते हैं। अभी सीज फायर हो गई ना, पहले तो कश्मीर के ऊपर फायर ही होते रहते थे, तो हम तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते थे। और अभी भी देखें आप, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है, हर दूसरे दिन देखते हैं आप कि फौजी जवान उधर अपनी जानें दे रहे हैं, शहरों में पुलिस वाले दे रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस दे रहे हैं। तो हम चूंकि हैं ही उस मकसद के लिए, तो वी आर ऑलवेज रेडी। जैसे मैंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, भाई इंडिया के ऊपर हमें ये फोकस भी थी कि हम तो आज भी लड़ाई की हालत में है, हम तो बैठते ही नहीं है। हमारे यंगस्टर्स, सीईओज, कर्नल्स, मेजर जनरल सारे जो बलूचिस्तान है, ये जो अफगान बॉर्डर के साथ साथ जो दहशतगर्दी है, पिछले 15-20 साल में तो बहुत ही ज्यादा बहुत कुछ हो गया। एंड वी आर एक्सपर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। हम बड़ा प्राउडली कहते हैं कि, और दुनिया कहती है कि दहशतगर्दी में अगर कोई स्पेशलिस्ट हैं इनको मारने के लिए, तो पाकिस्तानी। और आपको पता है ये LOC वगैरह का जो एरिया है, उसमें जो दुश्मन की पोस्ट होती है, उसमें अगर आप कहीं खड़े हो तो आपको लगता है अच्छा जब फायर आएगा तो मैं दाएं बाएं हो जाऊंगा। वो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोली पहले लगती है, आवाज बाद में आती है। वो इतना नजदीक है, और इतना नजदीक है बिल्कुल। ये कश्मीर में नालों के ऊपर है, एक नाले में सही मानों में आंखों में आंखें डाल, हम इस तरफ हैं नीलम वैली में, दरिया के उस तरफ इंडियन बैठे हैं, इस तरफ हम। अच्छा, और मजे की बात देखें, हमारे जो साइड है उसके ऊपर लोग दंदनाते फिरते हैं, सिविलियन बाजार हैं, सारा कुछ है, देयर नॉट बॉदर्ड। और यार ठीक है, गोलियां आएंगी तो चल जाएंगी, 2-4 लग जाएंगी। इंडियंस जो है वो नॉर्मली वो अपने आप को सिक्योर रखते हैं। उनके सिविलियन भी बड़े ध्यान से कि इस तरफ खिड़की नहीं बनानी, बढ़कर ऊपर से मस्जिदें ये वो नजर आती हैं, सारा कुछ। तो ये अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तानी कौम में ये एक जज्बा है, बिकॉज हमारा ईमान है कि हमारी जिंदगी शुरू होनी है जब ये दुनिया से हम जाएंगे। ये दुनिया के इम्तहान है, ये बॉडी अल्लाह ताला ने दी है ना रूह के साथ, तो इसका इम्तहान है। किसी का 20 साल है, किसी का बेचारा आते ही चले जाते हैं, 80 साल का चला जाता है। तो दैट इज द सोच, वो हमारी फिक्र है इस्लाम या मुसलमान होने के नाते। और हम पाकिस्तानी मुसलमान तो बहुत जज्बाती हैं, हम तो एकदम अल्लाह अकबर हो पै जाओ देखी जाएगी। अब देखें आप, अंदाजा जो आपने बात कही थी कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हमें बहुत सोच समझ के रहना पड़ता है, क्योंकि जान, ये जो फौजी का जिस्म और जान है, ये मुल्क के लिए है और ये अमानत है कौम। हमारे ऊपर जो लाखों करोड़ों रुपया तैयार करने में अफसर को लगाया जाता है, ये जवान को, तो ये जान ऐसे ही नहीं है। इस जान से, इस जिस्म से हमने वी हैव टू पे बैक टू द नेशन। हमारी कीमत कौम अदा कर चुकी हुई है, यू नो, किस तरह पेट काट के वो हमें पालते हैं। तो इसलिए हमें कोई परवाह नहीं है कि हमारी जान जाए ना जाए, मुल्क के लिए जानी है और एक नेक मकसद के लिए जानी है। फतह हमारा मुकद्दर हो और इस पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੌਜੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ मेरे दिल दी आवाज है ना, और हर फौजी दे दिल दी आवाज है, और मैं तो भी दसा हर पाकिस्तानी दे दिल दी आवाज। मेरा एक बड़ा पोता है, मैं उसकी आपको एक बात बताऊं, वो 6 इयर्स का है, अमेरिका होता है, यहाँ वो चला गया था, बहुत छोटा था जब चला गया था। आप वो दादा से जब फोन पे बात करता है तो वो सिर्फ फौज के बारे में बात करता है, और हम शॉक्ड होते हैं कि जब वो गन्स के नाम लेता है, जब वो टैंकों के नाम लेता है, जब वो प्लेन्स के नाम लेता है। ये कहते हैं आपको किसने बताया? कहता है मैंने पढ़ा है। बच्चा अमेरिका में, कहता है बच्चा अमेरिका में है और कहता है मैंने फौजी बनना है। बात पाकिस्तान की करता है वो। ये आपने वो फौज का कहा था ना, डर खौफ बचपन में ही खत्म हो जाता है। हाँ जी, नहीं, डर खौफ को मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, मगर एक होता ना जैसे कि वो परेशानी या थोड़ा सा कंसर्न जिसे चलिए, वो चीज आप फौजी फैमिली में हो तो बचपन से ही खत्म हो जाती है। बेशक साढ़े बच्चे तो कंध च बज के गए। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ,
ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਕ ਇਹ ਟਕ fact ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं नहीं, ये सारी कौम के बच्चे हैं, सारे एक जैसे हैं। सारे ऐसे, हर एक बच्चा ऐसा है। मैं सर तरबियत की बात कर रहा हूँ, आप देखते हैं हाँ, हाँ, ना, वो ये आप माहौल जो घर का होता माहौल है। है आपके घर में, घर साढ़े के माहौल का बहुत फर्क पड़ता साढ़े घर जी को माहौल है, बिल लेकर फे नहीं देता। है। वो हमें भी फिक्र होता है। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नासिरा अशरफ साहिबा, मोहतरम कर्नल मुबशर जावेद साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नासिरा साहिबा और मोहतरम मुबशर साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। आपसे स्टार्ट करेंगे बेगम साहिबा से। आपकी मर्जी है, जिससे मर्जी कर लें। वो तो फिर वही दोबारा हो जाएगा ना कि बेगम से करो तो मैं कहूँगा मेरे से करो। It is your privilege। चलिए तो फिर वही करते हैं जो कि मैं समझता हूँ कि तहजीब की रवायत है और होनी चाहिए। बेगम साहिबा से लेडीज फर्स्ट, इनसे शुरू करते हैं। मोहतरमा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? हर इंसान की जिंदगी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आप कभी भूल नहीं पाते। इसी तरह का एक मेरे साथ है। मेरी बेटा सबसे छोटा था, गोद में था, हमें कराची जाना था, तो मैं अपने वालिद से मिलने गई कि हम लोग जा रहे हैं तो मैं आपको मिल लाऊं जाके। उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका था किसी चीज़ से, नेवर एवर। कभी ये भी नहीं कहा था कि ज़बरदस्ती मेरे घर में रहो तुम। अगर मैं जाने को कहती थी तो कहते थे जाओ, शाम से पहले जाओ। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे ना कहा कि मत जाओ कराची। मैंने कहा डैडी मैंने ज़रूर जाना है, मेरी इस तरह बहुत पुराने दोस्त हैं, उनकी बच्चियों की शादी है। उन्होंने फिर मुझे कहा कि तेरा बच्चा बहुत छोटा है, ना जा। मैंने कहा नहीं, मैं 2-3-4 दिन बाद आ जाऊंगी। तो कहते हैं अच्छा फिर बेटा तेरी मर्जी। तो चली गई। मेरे ख्याल में 2 दिन हुए थे हमें कराची गए हुए। तो सुबह सुबह इन्होंने आके मुझे कहा कि हमने वापस जाना है घर। मैं हैरान हुई, मैंने कहा क्यों, खैरियत है? इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, बस यही कहने लगे कि मामू की तबीयत नहीं ठीक है तो वापस जाना। फटाफट हम लोग वापस आए। लेकिन जब मैं लाहौर एयरपोर्ट आई तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी अपनी टांगों पे, मैं ज़मीन पे बैठ गई। और ये शायद मेरी ज़िंदगी का अलमिया समझ ले, या पहली बार बाप ने कुछ मांगा था मैं नहीं दे सकी थी उनको। और जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरे वालिद नहीं थे। ये चीज़ अक्सर मैं, अभी मेरे बच्चे हैं बाहर हैं, जब वो जाते हैं ना वापस, तब मैं इनको कभी नहीं कहती कि तुम कब आओगे या तुम रुक जाओ। ये इस चीज़ ने मुझे सिखाया हुआ है कि शायद इनके लिए भी ये कोई बहुत बड़ा गिल्ट ना बन जाए कि हमारी माँ ने हमें रोका था और हम आ गए। ये चीज़ मैं अक्सर इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि काश के मैं ना जाती, शायद मेरी वजह से मेरे वालिद बच जाते, हम यहाँ होते, क्योंकि ये बहुत अटैच थे उनके साथ। बस वो हॉस्पिटल जाते लेट हो गए थोड़े, हार्ट अटैक हुआ था उनको। ये चीज़ कभी नहीं मेरे दिमाग में से निकल पाती। मेरे ख्याल में ये एक मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा वाक़या है। उसके अलावा तो, और ये मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि अगर आपके बड़े आपको कुछ कहें तो मान लेना चाहिए। बस ये बहुत मुझे किसी वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है ये बात। और तो सच कोई भी, अल्लाह का शुक्र है, कोई बात नहीं ऐसी। कौन साहब, मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा है, लोग कहते थे कि मैं अपने वालिद की बहुत खिदमत करता हूँ, वालदा की भी, मगर वो 9 साल बेड रिडन रहे। तो हम बहुत अटैच थे आपस में, हमारी फैमिली सारी क्लोज निटेड है। जैसे इसके फादर मेरे मामू थे, वो भी सदमा है आज तक। वालिद जब चले गए
تو میں نے کہا یہ تو چلے گئے. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی ہے آج تک کہ میں اب تنہا ہوں یا میں کیا کروں. میں اب آپ کو بتا نہیں سکتا, نہ یہ گلٹ ہے نہ یہ ریگریٹ ہے, بٹ وہ جو میں کہتا ہوں کہ نہیں یار میں نے کچھ بھی نہیں کیا اپنے والد کے لیے, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں اور کرتا, دنیا کہتی بہت کچھ کیا, میری امی کہتی تھی تو کیوں گھبراتا ہے. تو یہ جو احساسات ہیں نا, یہ بعد میں آپ تنگ کرتے ہیں. اگر میں ان کے 2 گھنٹے بیٹھتا تھا یا 2 گھنٹے ان کی خدمت کرتا تھا تو میں کہتا ہوں کہ یار وائی ناٹ 3 hours. اگر میری ماں کو اے سی پسند نہیں تھا تو میں اس گرمی میں 2-3-4 گھنٹے اس کے پاس اور بیٹھ جاتا, وہ حالانکہ مجھے بہت دعائیں دیتی تھی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ زندگی میں مختلف سٹیجز پر مختلف چیزیں آپ کے اندر ہوتی رہتی ہیں. جیسے آپ نے فرمایا, کسی صاحب کی مثال دی, جب میرا بیٹا صرف 19 سال کا تھا تو وہ کینیڈا پڑھنے چلا گیا. آپ یقین کریں کہ میں ساری رات آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے کہ اتنا چھوٹا بچہ جس کو اتنے لاڈ پیار سے پالا اور میں چاہتا تھا کہ فوج میں جائے, وہ کہاں یورپ میں چلا گیا. تو مختلف گانے ذہن میں آنے, مختلف شاعریاں آنی کہ میں نے اس کو کیوں بھیج دیا, پھر دوسرا بھی چلا گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ احساس سے جدائی. تو کل صاحب آپ کے دونوں صاحبزادے اس وقت باہر ہیں یا آ گئے ہیں پڑھ کے؟ جی دونوں باہر. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ سارے عرصے میں آپ کو زندگی میں کس موقع پہ دونوں کی سب سے زیادہ شدت سے یاد آئی ہو, یہ کمی محسوس ہوئی ہو کہ یار ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں, جدائی ہے, دوری ہے, مگر آج یہاں اس وقت ہوتے یا ہونا چاہیے تھا؟ میرے گھر میں کٹ بہت ہوتا ہے. میں نے آپ سے عرض کی نا, میں بہت زیادہ فیملی, تو ابھی بڑی عید ہوتی ہے جب بھی, تو جب وہ نہیں ہوتے ہیں تو اس دن مجھے ساری رونق لگی ہوتی ہے. مگر میری نظر میں ان میں سے جو اگر ایک نہ ہو یا دونوں نہ ہوں تو میرا دماغ ادھر ہی ہوتا ہے, خالی سے رکھتا ہے. حالانکہ تیسرا بیٹا میرا بہت اوبیڈینٹ ہے, وہ میرے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت, وہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے جو میرے ذہن میں ہوتی ہیں, مگر وہ جو دونوں بڑے نہیں ہوتے. کل صاحب یہ فرمائیے, کوئی ایسا گلٹ جس پہ کانشیس جو ہے وہ کچوکے لگاتا رہتا ہو کہ بھائی کل مبشر جاوید یہ مجھ سے زندگی میں غلطی ہو گئی؟ ہوتا ہے, اور میں وقت سے پہلے چلا جاتا ہوں, جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہوں. ہم بھلا دینے والے ہیں دونوں میاں بیوی, ہم فوراً بھلا دیتے ہیں. یہی وجہ کہ ہم ایک ہیں فیملی, وی آر ویری کمفرٹیبل. ہم کمفرٹیبل. آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنا پلیز. میں پولیٹیکل ورکر تھا, ایک علاقے میں میری ڈیوٹی لگ گئی. میں گیا, صبح سارے افسر بھی آئے ہوئے تھے. میں یا صادق صاحب کو اللہ زندگی تندرستی دے, ان کا حلقہ دیکھتا تھا کیونکہ وہ ہمارا دوستی بھی ہے, وہ اسپیکر. تو میں وہاں گیا تو گٹر میں پانی تھا سمنا آباد پورے میں, تو گٹر میں وہ ایک صفائی کرنے والا ہمارا بھائی گھسا ہوا تھا. تو سارے افسر کھڑے تھے, میں بھی تھا. وہ باہر نکلا, آپ یقین کریں جنوری کا مہینہ تھا, میں نے اس کو گلے لگایا. آپ کو پتا گٹر کی کنڈیشن, اور میں نے جیب سے نکال کے اس کو انعام دیا. ہی واز واچنگ آل اراؤنڈ کہ میں یہ لوں یا نہ لوں. میں نے کہا یہ تمہیں میں نے انعام دیا, یہ بہت کچھ لیتے ہیں. اور اس کی آنکھوں میں اس وقت جو چمک اور جو خوشی تھی نا, میں بہت لوگوں کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں کہ مجھے وہ ایسے جیسے میرے ذہن کے اندر انگریو کر گئی ہوئی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا اس کو بھی فیل ہوا ہوگا کہ ہاں میرا بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہے. یعنی کہ میں صفائی والوں کو سینیٹری ورکر کہتا ہوں, میں نے آج تک سویپر نہیں کہا. جب میں میئر تھا تو میں نے یہ کہا کہ یہ سویپر یونین ختم کرو, سینیٹری ورکر. دیکھیں ہم سب انسان برابر, جیسے سارے کام ہیں اسی طرح سے ہم سارے انسان برابر ہیں. یہ ہم لوگوں نے ہندو جو تھی نا تھیوری, اس کے حساب سے کلاسز کریٹ کر دیے. تو وی ہیو ٹو لیو اکارڈنگ ٹو ٹیچنگ آف مائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مسلمان نہیں ہوں اگر اپنے نبی کی باتیں نہ مانوں. ہم پوری طرح نہیں مان سکتے. اگر ہم پوری طرح مان جائیں تو حضرت عمر کے نام کے جو فنڈ دنیا میں بنے ہوئے ہیں, یہ سلطنت, یہ ملک اس طرح ہو جائے. سب بھائی ہیں اور ہر کام جو ہے معتبر ہے. میرے نبی نے کہا کہ اپنے سے چھوٹے کو خوش رکھو اور کسی کو تکلیف نہ دو. محترمہ, ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ ہیپیسٹ مومنٹ جب میرے سے شادی ہوئی. کہتے انہوں نے ڈکٹیٹر والی گل کی ہے, تھوڑا ہیپیسٹ مومنٹ میں طے کراں گا.
دس ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ناصرہ اشرف صاحبہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل مبشر جاوید صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر آپ کا ہیپیسٹ مومنٹ؟ میں ڈیپوٹیشن پر سعودی عربیہ چلا گیا, تو میرے والد تھوڑے بیمار ہو چکے تھے, اچھا, حج پہ جا چکے ہوئے تھے. تو میری ماں نے آ کے کہا تھا کہ لو اپنا ابا, وہ ان کی ڈیمنشیا ہو گیا تھا. اوہ اچھا. تو جب میں گیا تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا, میری ماں بھی میرے ساتھ تھی, میرا باپ بھی میرے ساتھ تھا, اللہ ان کو دونوں کو جنت میں بہت اعلیٰ مقام دے. میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی, اور میرے اس وقت 2 بیٹے تھے, وہ بھی چھوٹے چھوٹے کو احرام بنا کے میں نے گودیوں میں لیا. تو میں نے کہا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں, جس کے لیے لوگ ترستے ہیں. میں اس گھر کے سامنے کھڑا ہوں, اپنے سارے کنبے, اور میرے ساتھ وہ ہستیاں ہیں جن کا تو نے قرآن میں کئی دفعہ ذکر کیا ہے, میرے ماں باپ اور میری اولاد اور میری بیوی. اس سے بڑھ کر کوئی اور پیارے لوگ ہیں. تو یہ سعادت جس دن مجھے ملی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مجھے آج بھی ایسے فلم ہے, اور میں بہت لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے سے زیادہ اور کوئی خوش قسمت ہو سکتا ہے. اینڈ آئی واز آن ڈیپوٹیشن, اور یہ کم فوجی افسروں کو ملتا ہے کہ وہ سرکاری طور پر سعودی عربیہ جائیں. تو دیٹ واز دا ریئل ہیپیسٹ مومنٹ. باقی یہ میئر بننا, یہ وہ بڑی خوشی ہوئی, اس کی بھی سٹوریاں ہیں, مگر اس کے آگے کچھ نہیں. اس کے آگے کچھ نہیں. سب سے بٹر مومنٹ زندگی کا, میں آگے تھا بارڈر پہ, چکوٹی سے تھوڑا پیچھے تھے, تو باغ وغیرہ یہ وہ. تو اس علاقے میں ہمارے فوجیوں کے ہارسز بہت ہوتے ہیں. تو کلاس 3 میں تھا, تو میں سعودی عربیہ سے آیا تھا واپس, وہاں پوسٹنگ ہوئی, تو وہاں سے JVC کا ایک میں مووی کیمرہ لے کر آیا. ہمارے گھوڑے بہت ہیلدی ہوتے ہیں, اور بارش تھی, سلپری تھی گراؤنڈ. تو چھوٹا سا بچہ, تو میں اس کی مووی بنا رہا ہوں جیسے ایک باپ کو شوق ہوتا ہے. تو ایک دم گھوڑا سلپ ہوا, وہ گر گیا. میں نے وہ مووی کیمرہ ادھر ہی چھوڑا, اور ودن اے منٹ اور سو اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگ گئی. اب وہاں کوئی ایسا تھا نہیں قریب جو میں لے جاتا, تو جہاں ہم نے وہ بنکر ٹائپ گھر بنایا ہوا تھا, ادھر ساتھ ہی RVFC یعنی کہ وہی جو ویٹنری کے ڈاکٹر تھے وہ, تو وہ انہوں نے پاؤں شاؤں اس کے ملنے شروع کر دیے, ہاتھ شاتھ ملنے شروع کر دیے. وہ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہوش میں آ گیا, منہ میں سے جھاگ تھی. تو میں نے کہا جاتے گھر میں ایسے کندھوں بازوؤں پہ اٹھانا, کہ بیگم پتہ نہیں پتر بچتا ہے کہ نہیں بچتا. اتنا زیادہ تھا. جب منہ سے جھاگ نکل رہی ہو, 5-7 سال کا بچہ ہو, تو اس کے بعد جی سیم کڈ. تو اس کے بعد اس کو ہوش آ گئی. تو کہتا ہے بابا ویئر از مائی ہارس. وہ ڈاکٹر پاس کھڑا تھا, کہتا ہے یہ رائڈر بن گیا ہے. تو آج ماشاءاللہ وہ میرا خیال ہے چند ان پلیئرز میں سے جو پاکستان کے 2-4 ہیں. پاکستان کو منگولیا میں بھی, ٹرکی میں بھی, کینیڈا میں بھی, یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی, رشیا میں بھی, ہر جگہ وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہے. پہلے اپنی طرف سے کرتا تھا, اب شاید وہ کوئی کینیڈین ٹیم کا کیپٹن بھی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور بہت ہی پرانا ایک شعر مجھے یاد آ گیا, اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ تمہیں بھلانا ہی اول تو دسترس میں نہیں, تمہیں بھلانا ہی اول تو دسترس میں نہیں, جو اختیار بھی ہوتا تو کیا بھلا دیتے.